السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیں ان باتوں کا لازم خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے اور اس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ عظیم و ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1، پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ لگانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن جیسے ہم وضو کریں اور قرآن بھی پکڑیں، قرآن کو چھوئیں بھی باوضو، تو اس میں کئی طرح کے ثواب جمع ہو جائیں گے۔ وضو کے ساتھ قرآن پڑھنا، قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، کتنی عبادت اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا کوشش کریں باوضو حالت میں ہی قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا، پس جب تم قرآن عظیم کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب قرآن پاک کی قرأت کی جائے تو تعوذ پڑھنا بہتر ہوتا ہے کہ جس سے شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنا ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہر وہ ذیشان کام، عظیم و شان کام جس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہ کی جائے وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرأت سے پہلے تعوذ کا حکم اور ذیشان کام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسمیہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا یا اس کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، اس کو بالکل آرام سے سمجھ کر پڑھیں تاکہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت دل جمی کے ساتھ کریں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت دل سے کریں اور آپ کی توجہ اور سارا دھیان قرآن پاک کی تلاوت پر ہو۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ جب سجدہ تلاوت آئے تو سب سے بہتر ہے کہ اسی وقت سجدہ کریں، ورنہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد سجدہ تلاوت کی ادائیگی کریں۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت کو سننا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5049 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید کو پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن مجید دوسروں سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5028۔ نمبر 7، قرآن مجید کے دوران آیات کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہوئے اور خوشی اور غم کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں۔
تلاوت کے دوران میں قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کے لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب خدا کے غیظ اور غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار نم ہو جائیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین اور صالحین کی کامرانی کا حال پڑھیں تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال نظر آئیں، وعید اور ڈراوے کی آیت پڑھ کر کانپ اٹھیں، اور بشارت کی آیت پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981۔ تلاوت کے بعد دعا مانگیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں: خدایا میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے تو توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش، اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ ہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم 804۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر لے گا تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔